جو ہے وہ شب معراج کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا. تو اب جب امام الانبیاء کی ذات جو ہے وہ وہاں پہ تشریف لے گئی، مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء وہاں پہ اکٹھے تھے، تو وہاں پہ جبریل امین نے جو ہے وہ اذان کہی، پھر اقامت کہی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا جماعت کرانے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ جب جماعت کرانے کی بات ہو، ایک متعین امام ہو جی مسجد کا فلاں جی امام صاحب ہیں، باقی عوام آئی ہے ساری اس کے پیچھے، اس نے تو نماز پڑھانی ہے، وہ نماز جو ہے وہ پڑھائے گا، باقی ساری امام پیچھے پڑھے گی. لیکن اگر متعین امام کوئی نہ ہو اور سارے اس طرح دوست احباب یا کوئی اس طریقے سے سارے عوام بیٹھی ہے اور اچانک جو ہے وہ نماز کا وقت ہو جائے، تو پھر نماز کون پڑھائے گا؟ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ تو فقہ اس بات کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے. ہماری فقہ کہتی ہے کہ اگر سارے بیٹھے ہیں تو اس میں تو جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا نا، سب سے بڑا عالم ہوگا، وہ جماعت کرائے. اب وہاں پہ کوئی عام بندے تو ہے نہیں، سارے ہی نبی ہیں. نبی اتنی اعلیٰ شان والا ہوتا ہے، اور اس میں وہ ہستی بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، یہ علم عطا فرمایا آدم علیہ السلام کو. تو لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مصلی پہ آئے، اس بات کا ثبوت تھا کہ سب سے بڑا عالم ہے تو آمینہ کا لال ہے، کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے بڑھ کے علم عطا فرمایا تھا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم سکھا دیا سرکار کے بارے میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے انبیاء کے ہوتے ہوئے سرکار کا مصلی پہ آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے بڑا عالم ہے تو سرکار کی ذات ہے. پھر اگر سارے علم میں برابر ہوں تو پھر کون مصلی پہ آئے گا؟ تو پھر جو ہے وہ فقہ کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ مصلی پہ آئے. اب وہاں پہ ہزار ہزار سال عمر گزار کے، ہزار ہزار سال اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکنے والے نبی، عبادت کرنے والے موجود ہیں، اس کے باوجود سرکار مصلی پہ آ رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر کی بکل والے محبوب ساری ساری رات قیام نہ کیا کر، کبھی سو بھی لیا کر. ان کو مصلی پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے زیادہ پرہیزگار متقی نیک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پھر شریعت کہتی ہے کہ فقہ نے کہا اگر جو ہے وہ متقی بھی سارے نیک بھی اس معاملے میں برابر ہوں تو پھر جو ہے وہ امامت کون کرائے گا؟ جس کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت ہو. اور وہاں پہ صف انبیاء میں داؤد لحنی رکھنے والے بھی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے اور جانور رک جاتے تھے، اتنی خوبصورت اللہ نے آواز آپ کو عطا فرمائی تھی. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آئے کیوں؟ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ ایک فجر کا ٹائم تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سورہ والضحیٰ کی آپ نے تلاوت کی، یقین کریں ابھی تک نشہ نہیں اترا، اتنی خوبصورت آواز تھی آپ کی. تو آپ کا مصلی پہ اس بات کی دلیل تھی کہ آواز کے اعتبار سے سرکار ہر چیز سے افضل ہے. پھر اگر آواز کے اندر بھی، قرت کے اندر بھی سارے برابر ہوں، پھر جو آواز کون کرائے گا؟ تو پھر شریعت کہتی ہے کہ جو سب سے سونا ہوگا، سب سے خوبصورت ہوگا. اب صف انبیاء میں وہ ہستیاں بھی کھڑی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ عورتوں نے جو ہے وہ اپنی انگلیاں کاٹ لی. اللہ فرماتے ہیں نا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہ ایسے ایسے انبیاء موجود ہیں کہ جن کا حسن دیکھ کے جو ہے وہ 2 مہینوں کی بھوک اتر گئی مصر کے لوگوں کی، لیکن اس کے باوجود سرکار مصلی پہ آئے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. ان کے بارے میں یہ بھی خیر بڑا جو ہے نا ڈفرنٹ ٹاپک ہے، اس کی بڑی گفتگو ہو سکتی ہے سرکار کے حسن میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن عطا فرمایا تھا. اب حسن کے اعتبار سے بھی سارے ہو گئے. اچھا، اب یہ جتنی باتیں میں نے بتائی اس سے یہ استحبابی ضابطہ ہے کہ یعنی ایسے ایسے ہونا چاہیے. فقہ کہتی ہے اگر اس کے الٹ بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی. بہت زیادہ علم والا پیچھے کھڑا ہو، کم علم والا آگے کھڑا ہو جائے، جماعت پھر بھی ہو جائے گی. کم جو ہے حسن والا آگے کھڑا ہو جائے، سونا بڑا پیچھے کھڑا ہو جائے، جماعت پھر بھی ہو جائے گی. لیکن ایک وصف ایسا ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک وصف وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنسی تفوق، جنسی اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے اعلیٰ ہونا. اور اس کی مثال میں نے ایک بار پہلے بھی شاید دی تھی اس طرح کہ گھر میں اگر بیٹھے ہیں سارے بیٹے بیٹھے ہیں ماں کی خدمت کے لیے، ماں بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے، تو اچانک سے اذان ہوئی، باہر جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی. اب پروگرام بنا گھر میں نماز پڑھ لی جائے. ماں جو ہے وہ عالمہ بھی زیادہ ہے بیٹوں سے، ٹھیک ہے، حسن کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آواز کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو.
عالمہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، نیک بھی ہے، متقی پرہیزگار تہجد گزار بھی ہے، بیٹے اس لیول کے نہیں ہیں، لیکن جب مصلی پہ کھڑی ہونے کی بات آئے گی تو مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ بیٹا بولا کرے نا، پتہ لگے مجھے آواز سمجھ آ رہی ہے. بیٹا کیوں بیٹا کھڑا ہوگا؟ کہ جنسی تفوق یعنی جنسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے یہ شان دی ہے کہ قرآن کہتا الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مرد کو عورت کے اوپر قوی کیا، حاوی کیا ہے، اس کو فوقیت دی ہے. ٹھیک ہے، مردانہ پن جو ہے وہ زنانہ پن سے افضل ہے، رجولیت نسوانیت سے بہتر ہے. تو بیٹے کہیں گے کہ ماں ہر لحاظ سے تیرا درجہ زیادہ ہے. حالانکہ کھڑا تو ماں کو ہونا چاہیے تھا کہ ہر لحاظ سے ماں اللہ ہے، عالمہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے. لیکن بیٹے کہیں گے ماں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فوقیت دی ہے، یہاں پہ کھڑے ہونا ہماری مجبوری ہے، شوق سے کھڑے نہیں ہو رہے. اب ماں کو کس وصف نے پیچھے کیا؟ کس وصف نے پیچھے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہ تفوق جنسی اعتبار سے ماں پیچھے آ گئی، بیٹا آگے مصلی پہ چلا گیا. اب سارے انبیاء چلے، وہ تو بشریت کے اعتبار سے کہہ لیں کہ سارے برابر تھے. جبریل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے یہ تو کہہ سکتے تھے نا سرکار ہر لحاظ سے آپ اعلیٰ ہیں، ہر لحاظ سے آپ افضل ہیں، علم کے، حسن کے، جو ہے نا قرات کے لحاظ ہر لحاظ سے افضل ہیں. لیکن سرکار میری مجبوری یہ ہے کہ جنسی طور پہ آپ مٹی سے بنے ہیں، بشر ہیں، میں نور ہوں، نوری مخلوق ہوں. تو بڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ حضور آگے کھڑے ہونا میری مجبوری ہے، لازم ہے، میں آگے مجھے کھڑا ہونے دیں، آپ پیچھے نماز پڑھیں. جبریل بھی کہہ سکتے تھے، لیکن جبریل نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے آگے کھڑے کیا، اور یہ بات دلیل اس بات کی اور بتا دیا جبریل نے بھی کہ اخلاقی طور پہ، استحبابی طور پہ اور جنسی طور پہ بھی حضور ہی افضل ہیں سب سے. کتنی بڑی شان ہے کہ جہاں پہ نوری مخلوق فرشتے کی بھی جو ہے بس ہو گئی کہ حضور آپ کھڑے ہوں گے، میں پیچھے کھڑا ہوں گا. اس کا مطلب ہے یہ بات کی دلیل تھی کہ سرکار ہر لحاظ سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی شان پر محبوب کو عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.